دری پاک ہے، مسجد کی دیواریں پاک ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن پاک ہے، رسول پاک ہے، پاک تو بہت ساری چیزیں، تو اللہ پاک ہے کا کیا معنی ہے؟ سمجھیں اس بات کو، ذہن میں بٹھائیں، اور جب سبحان اللہ کا معنی آپ سمجھ لیں گے، مجھے یقین ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ جب رکوع کے اندر آپ کہیں گے نا سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہیں گے سبحان ربی الاعلی، قیام میں کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان کا معنی آپ سمجھ لیں، اللہ کی قسم نماز پڑھتے ہوئے بھی انتہائی لذت اور چاشنی اور مٹھاس آپ کو محسوس ہوگا۔ قرآن پاک ہے جب ہم کہتے ہیں کیا معنی؟ قرآن پاک ہے غلطیوں سے، قرآن پاک ہے تحریف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں گناہوں سے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، کپڑے پاک ہیں پلیتی سے، اللہ پاک ہے شرک سے، اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ جب بندہ یہ اس سوچ و فکر کے ساتھ کہتا ہے، اس معنی اور مفہوم کو دل میں بٹھا کر کے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تمام قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ اور پھر اس سبحان اللہ کا جو فضیلت ہے نا، جو اجر و ثواب ہے، تب بندے کو ملتا ہے جب سبحان اللہ کے مطابق بندے کا عقیدہ بھی ہو۔ آپ 24 گھنٹے، کوئی آدمی 24 گھنٹے سبحان اللہ کی تسبیح پھیرتا رہے، اللہ کی قسم اس کو ذرے برابر بھی اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں اگر اس کا سبحان اللہ کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ جتنی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کی بتائی ہے نا، یہ صرف موحد کے لیے ہیں، اس بندے کے لیے ہیں جو عقیدے کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو پیار محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے آیت سنی اور پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ایمان تو ہم لائے اور ہم سے کسی نہ کسی درجے کے اوپر ظلم تو ہو جاتا ہے، کسی بندے پر، کسی بھائی پر ظلم ہو جاتا ہے، یا کم از کم گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ امن والے وہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اور ہم میں سے تو ہر بندہ کسی نہ کسی درجے پر کچھ نہ کچھ تو ضرور ظلم کر بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول ہم امن والے کیسے اور ہدایت یافتہ کیسے بنیں گے؟ یہ پریشانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کا صحیح معنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سمجھایا۔ ایک اور بات بھی یہاں رک کر سمجھ لیں کہ اس وقت تک قرآن اس وقت تک بندے کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک قرآن کے ساتھ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساتھ نہیں لگائیں گے۔ عقل کے زور پر، گرامر کے زور پر جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا گمراہ ہو گئے، کیونکہ قرآن اس کی تشریح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابہ کرام عربی دان تھے، بولتے تھے، اس کے باوجود قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم سمجھ سکے نہیں۔ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی پریشانی دیکھی اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں غلطی لگی ہے، ظلم کا معنی سمجھنے میں اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو ایک دوسرے پر تم کرتے ہو یا گناہ کر کے اپنی جانوں پر کرتے ہو، تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ کے قرآن سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کی بات جو ہے وہ بیان فرمائی، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہیں کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. مطلب یہ ہوا آیت مبارکہ کا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے بچایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ امن والے بھی یہی ہیں. تو اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے، ملاوٹ سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. عبادت خالصتاً اللہ ہی کی کرنی ہے. اللہ اکبر. ذرے برابر بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. اگر اب بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آئیے اللہ کے قرآن سورہ النحل 14ویں سپارے کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے عبادت خالص اللہ کی کرنی چاہیے. خالص کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کا مفہوم رب تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اور اللہ نے ایک مثال